محسن اعظم رحمت عالم، محسن اعظم رحمت عالم، شمس الضحیٰ کی آمد ہے، کہو صلی اللہ کی آمد ہے، کہو صلی اللہ کی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اے خاور حجاز کے رخشندہ آفتاب، صبح ازل ہے تیری تجلی سے فیضیاب، اور چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستان کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ حاضرین محترم، ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ ہمارے نبی کے جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں اپنی شان میں بے مثل و بے مثال ہیں، جہاں ہمارے آقا کا اخلاق بے مثال ہے، جہاں ہمارے آقا کا کردار بے مثال ہے، وہیں پر ہمارے آقا کا چہرہ بھی سب سے افضل ہے، سب سے لاجواب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ہر اعتبار سے سب سے اچھا بنایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ہمارے آقا کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور سے میں نے بیعت لی۔ جب واپس آیا تو میری امی جان نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ سب سے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، جب یہ بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کے منہ سے نور نکل رہا ہو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کسی نے کہ اے ام المؤمنین، یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کریکٹر کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ العظیم، یہ جو پورے کا پورا قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ ہی تو ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ پیارے آقا کا اخلاق قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ قرآن کہتا ہے ہمارے نبی کے اخلاق کے بارے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بولتے تو لگتا منہ سے نور نکل رہا ہے، اور کسی نے کہا جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم بولتے تو لگتا جیسے کہ منہ سے موتی نکل رہے ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت بولے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا کا اخلاق ایسا تھا، وہ کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب رسولوں سے اعلیٰ ہیں، سارے رسولوں کے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کا اخلاق ایسا کہ کوئی آپ کے پاس آئے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو جب تک پیارے آقا اس کی مراد کو پورا نہ کر دیتے، جب تک اس کی بات کو پورا نہ سن لیتے، اس کا کام پورا نہ کر دیتے، اس کو دور نہ کرتے تھے، بلکہ اس کو تسلی بخش جواب دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب وہ خود پیارے آقا سے دور ہوتا، حضور تب اس سے اپنے کان دور کیا کرتے تھے۔
ہمارے آقا کا یہ اخلاق ہے کہ جو آپ کی بارگاہ میں بات کرنے آئے حضور سب کو عزت دیا کرتے تھے، سب کو محبت دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے، جلدی جلدی بات نہیں کرتے تھے، تیز آواز میں بات نہیں کرتے تھے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم آہستہ آہستہ بات کیا کرتے تھے، دسما دسما بات کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور فرماتی ہیں سامنے والا اگر حضور کی بات کو نہ سمجھتا تو حضور اس کو 3 مرتبہ سمجھایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی بات کر لی، بات ختم، سامنے والے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اگر کسی کو سمجھاتے 3 مرتبہ بھی سمجھانا پڑتا تو حضور 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا کا بات کرنے کا انداز ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا، جو بھی مراد لے کر کے آیا، مراد کو وہ پا گیا، اس کی مراد پوری ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق میں بھی بے مثال ہیں، اور چہرے میں تو آپ کا حال یہ ہے کہ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی بات کی تو جو چاند ہوتا ہے نا 14ویں رات میں، جب 14 نائٹ آتی ہے، 14ویں رات آتی ہے تو یہ جو چاند ہوتا ہے اس کی چمک سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس رات میں چاند پورا ہو جایا کرتا ہے اور اس کی چاندنی جو ہوتی ہے، اس کی جو چمک ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیلتی ہے، وہ بہت روشن ہوتا ہے چاند۔ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کی مثال دی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ اس طرح تھا جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ ایک صحابی رسول جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو زیادہ جانتے تھے، زیادہ قریب سے جانتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ 14ویں رات میں دیکھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی حضور پاک کے چہرے کو دیکھتا، تو پھر کہا کہ میں نے سمجھ لیا میرے نزدیک حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن تھا ہمارے نبی کا چہرہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت بولے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ ہے، چہرہ بھی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جہاں دوسروں کے ساتھ اچھے تھے، جہاں باہر والوں کے ساتھ اچھے تھے، وہی گھر میں بھی آپ اچھے تھے۔ عام طور پر انسان باہر بڑا اچھا بنتا ہے، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یا جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا بنتا ہے، لیکن گھر میں اس کا اخلاق بیکار ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو گھر میں بھی اچھا ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح باہر لوگوں کے ساتھ اچھے تھے، اسی طرح گھر میں گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے تھے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ جب اگر کسی انسان کو صحیح طریقے سے جاننا ہو کہ یہ انسان حقیقت میں کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی سے جا کر کے پوچھو، بیوی اگر کہہ دے کہ ہاں میرا شوہر اچھا ہے، تب آپ سمجھ لیں کہ ہاں بے شک صحیح میں وہ اچھا ہے۔ لیکن باہر تو انسان دوسروں کی تعریف جمع کر لیتا ہے، دوسروں سے تعریف حاصل کر لیتا ہے، مگر گھر میں بیوی کا دل نہیں جیت پاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں کہ باہر والے بھی آپ کی تعریف کرتے تھے، گھر والے بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور کہا تھا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لائی تھی آپ ہی کی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، یعنی گھر ہی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایمان لا کر کے یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، کتنے اچھے ہیں، ان کی بیوی ان پر کلمہ پڑھ رہی ہے، ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے،
ان پر ایمان لا رہی ہے، یعنی ان کی بیوی نے سب سے زیادہ قریب سے ان کو دیکھا ہے، تو حقیقت میں یہ اچھے ہیں، لہذا تم بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤ۔ تو پیارے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا، سب سے پہلے آپ ہی کے گھر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ہم سب کی ماں ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ عورتوں میں آپ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے جو آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کو قریب سے دیکھا کرتے تھے، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا۔ بچوں میں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جنہوں نے بچپنے میں ہی آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسلمان بن گئے تھے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح باہر لوگوں کے ساتھ اچھے، اسی طرح گھر میں بھی وہ اچھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اب دنیا میں جتنے بھی اچھے لوگ آپ سمجھتے ہوں، ان اچھے لوگوں کی فہرست بنا لیں، لسٹ بنا لیں، ان سارے اچھوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ جو اچھا ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ اللہ کے رسول سے اچھا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے اچھے ہیں تو ہمارے اور آپ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہو گیا ہمارے آقا کا اخلاق، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں کہ گھر میں بھی اچھے ہیں۔ آپ کے خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 10 سال خدمت کی، پیارے آقا کی بارگاہ میں رہتے، آپ کے بڑے قریبی تھے، 10 سال آپ کی خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن ہی میں، اپنی کم عمری ہی میں پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تھا، تو بچپنے کی وجہ سے میں حضور کے سارے کام اچھی طرح سے نہیں کر پاتا تھا، جیسے حضور چاہتے تھے میں نہیں کر پاتا تھا، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا نے مجھے کبھی بھی نہ ڈانٹا اور نہ یہ کہا کہ انس یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا۔ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے مجھ سے کبھی شکایت نہ کی، جبکہ میں صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا تھا۔ آپ کا خادم وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم سے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ اپناتے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لیں۔ اگر ہم نے حضور کی زندگی کو نمونہ عمل بنایا تو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے عزتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق، آپ اپنے ورکر کے ساتھ، اپنوں سے نیچوں کے ساتھ، اپنوں سے اونچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھے بن جائیں۔ کس طریقے سے؟ جس طریقے سے ہمارے نبی سب کے ساتھ اچھے بنا کرتے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کے ساتھ اچھا رویہ پیش کیا ہے۔ ہمارے آقا کی تعریف جہاں گھر والے کرتے ہیں، باہر والے کرتے ہیں، وہیں کافر جو آپ پر ایمان نہیں لائے اس کے باوجود بھی حضور کی وہ تعریف کیا کرتے تھے۔ کسی بھی کافر نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا ہے، بلکہ وہ کلمہ نہ پڑھا، یہ ان کی بدقسمتی، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا کی کافر بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا اخلاق کے اتنے اچھے کہ اگر روتا ہوا آ گیا تو وہ بھی ہنس کر کے گیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت سیریس رہتے تھے، کبھی ہنستے نہیں ہو، مسکراتے نہیں ہو۔ پیارے آقا مسکراتے بھی تھے، مگر ایک طریقہ تھا حضور کا مسکرانے کا۔ اور آج تو ہم کسی کو ہنسانے کے لیے جوک کرتے ہیں، جوک میں جھوٹ بولتے ہیں، بات پہ جھوٹ بولتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، دھوکہ دے کر کے کسی کو خوش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے آقا ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اس کے باوجود جو بھی آپ کی محفل میں آیا ہے وہ روتا ہوا نہیں بلکہ ہنستے ہوئے واپس گیا ہے۔ اور پیارے آقا مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح۔ مذاق وہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہنسایا جائے جھوٹ بول کر کے، مزاح وہ ہوتا ہے کہ بنا جھوٹ بولے کسی کو خوش کر دیا جائے، کسی کے چہرے پر اسمائل لا دی جائے۔
پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں، اونٹ دے دیں سواری کرنے کے لیے۔ تو اونٹ جو ہے یہ مذکر ہے، اونٹنی مؤنث ہوتی ہے، مطلب اونٹ یہ میل ہے اور اونٹنی فیمیل ہوا کرتی ہے۔ جو چھوٹا ہوگا ان کا بچہ، تو اب جو انسان سواری کرتا ہے وہ بچے پر نہیں کرتا نا، بڑے پر کرتا ہے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ عطا فرما دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مسکرائے، فرمایا میں تمہیں ابھی اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا۔ محبت سے بولیے، میں اونٹنی کا بچہ عطا کروں گا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے سواری کرنی ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی ہمارے آقا نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور اس کا دل خوش کر دیا، اس کے ساتھ مسکرا لیے۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور آ کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھے جنت کی ضمانت دے دیں، یا رسول اللہ مجھے جنت عطا کر دیں، میں جنت میں کہاں رہوں گی، مجھے بتا دیں میرا ٹھکانہ کہاں ہے، میں جنت میں کس جگہ پر رہوں گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے رسول تو جنت کے مالک ہیں۔ کیسی جنت کے مالک ہیں؟ پیارے آقا خود فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا میدان ہوگا تو میں اپنے امتیوں کو لے کر کے جنت کے دروازے پر جاؤں گا، رضوان دروغہ مجھ سے پوچھے گا میرا نام، میں بتاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بتاؤں گا محمد، تو وہ رضوان دروغہ چابی لے گا میرے ہاتھ میں رکھ دے گا اور کہے گا یا رسول اللہ یہ چابی بھی آپ کی ہے، جنت بھی آپ کی ہے۔ تاج الشریعہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو بولے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یہ ہمارے آقا ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ وہ بڑھیا جانتی تھی کہ پیارے آقا جنت کے مالک ہیں۔ کہا یا رسول اللہ جنت میں میری جگہ بتا دیں۔ فرمایا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ اب وہ بڑھیا رونے لگی۔ کہا یا رسول اللہ آپ اگر یہ فرما رہے ہیں تو پھر میرا کون پرسان حال ہوگا؟ ماں باپ نہیں سنتے ہیں، جب کوئی اپنا بھی دفنانے کے بعد واپس آ جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ تو قبر میں بھی اپنے امتیوں کی فریاد کو پورا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے کیسے جنت ملے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ تھوڑی دیر تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر پیارے آقا نے فرمایا بوڑھی ماں جب تم جنت میں جاؤ گی تو اس وقت بوڑھی بن کر نہیں بلکہ جوان بن کر کے جاؤ گی۔ مطلب کیا ہے؟ ہم سب چاہے جتنی بھی ایج میں مر جائیں، چاہے 100 سال کا انسان ہو کر کے مرے، چاہے 200 سال کا، چاہے وہ 10 سال کا، جب جنت میں جائیں گے تو سب کو اللہ پاک جوانی والی عمر عطا فرما دے گا۔ سب کی جو ایج ہوگی وہ 32 ایئرس ہوگی، حدیث پاک میں آتا 32 سال، 32 ایئرس سب کی ایج کر دی جائے گی، تب سب کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو اب حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی، بلکہ یہ کہا تھا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو حضور اکرم نے اس سے مزاح کیا اور اس کا دل بھی خوش کر دیا، کہا تم جنت میں جاؤ گی مگر بوڑھی بن کر نہیں، جوان بن کر کے جاؤ گی۔ یہ ہمارے آقا ہے۔ تو اب حضور کی بارگاہ میں جو آیا، روتا ہوا بھی آیا ہے تو وہ ہنستا ہوا گیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ تو ہوا ہمارے آقا کا اخلاق، ہمارے آقا کی بات۔ اب آؤ ہمارے آقا کے نام میں کتنی برکت ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، ہمیں اس شان سے کیا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک انسان تھا 200 سال تک، 200 ایئرس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ وہ جو اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف کرتا رہا۔ سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ تو گناہگار ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مگر جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کیا کیا، اس کو کفن بھی نہیں دیا، اس کو قبر میں دفن بھی نہیں کیا، جہاں پر کوڑا ڈالتے ہیں، جہاں پر کچڑا ڈالتے ہیں، اس جگہ پر جا کر کے اس کی لاش کو ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا، موسیٰ ہمارے فلاں بندے کا انتقال ہوا ہے، جاؤ اس کو غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو، پھر اس کو ایک اچھی جگہ پر ایک قبر میں دفن کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو قوم وہ شوق میں پڑ گئی،
جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے کہ یہ انسان گناہگار ہے، سیاکار ہے، کبھی اللہ کا نام بھی نہیں لیتا ہے، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر غسل و کفن دے رہے ہیں، اس کو ایک قبر میں دفن کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں۔ وجہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو جو تمہارے ذہن و فکر میں ہے، جو تم سوال کرنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں۔ ہاں یہ انسان اچھے کام نہیں کرتا تھا، مگر میں جو اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں، میں جو اس کو غسل و کفن دے رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام ہم اس کا جواب چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے آپ پوچھئے کہ فلاں بھلا ایسی کیا بات ہے جو اللہ کو پسند آئی ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کو عزت دی جائے، مرنے کے بعد غسل و کفن دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو اللہ رب العزت کی جانب سے جواب ملا، موسیٰ بے شک یہ 200 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، مگر ایک دن یہ آپ پر نازل ہوئی کتاب کو پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں جب اس نے نام محمد کو دیکھا تو اس نام محمد کو پیار سے چوم لیا تھا، ہم نے اس کی ادا کو پسند کر لیا، اسی پیاری ادا کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہمارے آقا کا پیارا نام ہے کہ اگر ہم اس نام کو چوم لیں، اس نام سے محبت کر لیں تو پھر 200 سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر حضور کے نام کی ہم عزت کر لیں، 200 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے اللہ رب العزت، تو اگر ہم حضور سے دلی محبت کر لیں تو یقیناً زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور زیادہ محبت کریں۔ محبت ہمارے آقا کا نام بہت اعلیٰ ہے، بہت پیارا ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا میں جو سب سے زیادہ بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں وہ نام محمد رکھے جا رہے ہیں۔ محمد کہتے ہیں جس کی خوب تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی گئی ہو، ایسے شخصیت کو محمد کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا کی تعریف بے شک کی گئی ہے، کی جا رہی ہے، صبح قیامت تک تعریف کی جاتی رہے گی۔ آج زمانے میں سب سے زیادہ مشہور، سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ پیارا کوئی نام مانا جاتا ہے تو وہ حضور کا نام، نام محمد مانا جاتا ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھ دیں تو جس محفل میں محمد نام کا شخص بیٹھا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس پوری محفل کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ بلکہ بات تو یہ ہے کہ جس محفل میں محمد نام کا شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس گھر میں محمد نام کا شخص ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس محفل میں، اس گھر میں برکتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے نام محمد کی برکت۔ تو اس شخص نے 200 سال تک حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی، جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، کہا آپ کا کیا حال ہے؟ تو کہا میں جنت میں ہوں، جنت کے باغات میں ہوں۔ کہا وجہ؟ تو کہا اور وجوہات تو الگ ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ پاک نے میرے نام محمد ہونے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ یعنی اگر انسان کا نام محمد رکھ دیا جائے، ہم محبت میں اپنے بچوں کے نام محمد رکھ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو پھر اس نام کی برکت سے اللہ ہمارے بچوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اور یہ نام محمد اتنا بڑا وظیفہ ہے، کسی علماء کرام نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہو رہا ہو تو وہ نیت کر لے کہ میرے گھر میں اگر بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ آئے گا تو اللہ پاک اس نام کی برکت سے تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں اور وہ بیٹا چاہتا ہو تو پھر وہ نیت کر لے کہ اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو یقین رکھیے کہ جب آپ کی بیوی بچہ پیدا کرے گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے، اس کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ تو یہ نام محمد، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو ابھی ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے۔ نام محمد کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شان ہر اعتبار سے لاجواب۔ ہمارے آقا کی رفعت، ہمارے آقا کی عظمت سب سے الگ ہے۔ ہمارے آقا کا حال یہ ہے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے واقعات ہم نے کل بیان کیے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پیدا ہونے کے بعد
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دن رہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو جو دودھ پلایا تھا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا تھا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب 6 سال کے ہوئے، 6 ایئرس کے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ پھر آپ کی جو پرورش کی تھی وہ حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جب عمر 7 سال کی ہوئی، جب آپ 7 ایئرس کے ہوئے تو اس وقت میں آپ کی آنکھیں دکھنے لگی تھی، آپ کی آنکھیں بیمار پڑ گئی تھی، آپ کی آنکھوں سے کچھ پانی نکل رہا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، کئی ڈاکٹروں کو دکھایا مگر علاج نہیں ہو پا رہا تھا، شفا نہیں مل پا رہی تھی۔ اب ایک پوتا اگر بیمار ہو تو دادا کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں، دادا اپنے پوتے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر وہ دادا جو جانتا ہو کہ اس بچے کی ماں بھی اس دنیا میں نہیں ہے، اس بچے کے والد بھی اس دنیا میں نہیں ہے، تو پھر دادا کا کتنا پیار ہوگا ہمارے آقا پر۔ اگر بچہ کالا کا لوٹا ہو پھر بھی دادا پیار کرتا ہے، لیکن جس کا پوتا سارے جہاں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، جس کے پوتے کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو، تو پھر وہ دادا اپنے پوتے سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ پیارے آقا کی آنکھیں دکھ رہی تھی، پریشان، ڈاکٹروں کو دکھایا علاج نہیں ہو پا رہا، شفا نہیں مل رہی ہے۔ تو پھر کسی نے مشورہ دیا، اے مکے کے سردار، اے کعبے کے متولی عبد المطلب، آپ ایسا کریں کہ مکے کے پاس میں فلاں بستی کے پاس فلاں گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پر ایک ڈاکٹر رہتا ہے جو دوا بھی دیتا ہے اور وہ کچھ پھونک پڑھ کر کے کچھ دم بھی کرتا ہے، اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، لہذا آپ بھی اپنے بچے کو وہاں لے کر کے چلے جاؤ۔ میں یہ واقعہ بیان کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر ختم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کو مکے کے پاس ایک آبادی میں اس طبیب کے پاس لے کر کے گئے۔ وہاں جب گئے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا، پتہ بتا دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضور کے ساتھ میں اس کے دروازے پر پہنچ گئے، مگر دروازہ بند تھا۔ لوگوں سے پوچھا یہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر گھر کے اندر ہیں۔ پھر پوچھا کیا یہ دوا دیتے ہیں اور شفا کے لیے دوا دیتے ہیں اور کچھ دم بھی کرتے ہیں، کچھ پڑھ کر کے پھونکتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، آج تک ان کے پاس جو بھی مریض آیا ہے وہ ٹھیک ہو کر کے ہی گیا ہے، یہ دوا بھی دیتے ہیں اور پڑھ کر کے بھی پھونکتے ہیں، اسی کی برکت سے جتنے بھی مریض آتے ہیں سب اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہاں ہے یہ، ان کو بلاؤ۔ تو حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا ان کا دروازہ بند ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دروازہ کب کھلے گا؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ ایک مونڈی آدمی ہے، دروازہ کھولتے ہیں تو لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، جب دروازہ بند ہوتا ہے تو کوئی پتہ نہیں، 1 مہینے کا 2 مہینے کا، یہ 2 مہینے دروازہ بند کر کے پڑھتے رہتے ہیں، دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ تو کہا کوئی لمٹ تو ہوگی، کہا ان کی لمٹ کا کوئی پتہ نہیں، یہ مونڈی انسان ہے۔ مگر حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے تھے کہ اچانک سے زلزلہ آیا، بہت تیز ہوائیں آئیں۔ تو وہ جو ڈاکٹر تھا وہ ایک راہب تھا، وہ گھر سے باہر نکل کر کے آیا اور آ کر کے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، دیکھ کر کے پہچان گیا کہ یہ تو مکے کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ملا اور خوش آمدید کہا، ویلکم کیا اور کہا حضور میرے غریب خانے پر آپ تشریف لائے ہیں، آنے کہ یہ تو میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ کعبے کے سردار میرے گھر پر آئے ہیں، حضور آپ نے کرم فرمایا۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، حضور کا مبارک چہرہ، خوبصورت چہرہ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ فوراً اپنے گھر میں گیا، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے گھر میں اس کے پاس پرانی کتابوں میں سے توریت انجیل زبور جو پرانی کتابیں ہیں نا، قرآن سے پہلی آسمانی کتاب ہے، اس کے کچھ صفحات موجود تھے، کچھ پیج موجود تھے،
وہ نکال کر کے لایا، اور اب وہ کبھی ان پیج کو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کے اوراق کو پڑھ رہا ہے، کبھی حضور کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ ان کتابوں کو پڑھتے پڑھتے حضور کا چہرہ دیکھتے دیکھتے کہنے لگا، اے عبد المطلب، تم میرے گھر پر اللہ کے رسول کو لے آئے ہو؟ اور اس نے حضور کا چہرہ دیکھا، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ راہب تھا، مسلمان نہیں تھا، ڈاکٹر سے مشہور تھا، دم بھی کرتا تھا اور وہ دوا بھی دیا کرتا تھا، مگر اس نے حضور کا چہرہ دیکھا۔ بھی 7 سال کی عمر ہے ہمارے نبی کی، چہرہ دیکھا، دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو نبوت 40 سال کے بعد ملی۔ ارے راہب دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو کیا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے کہ اللہ نے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟ یقیناً ہمارے نبی بھی جانتے تھے۔ تو اس راہب نے حضور کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے کہ تم نے پہچان لیا اور تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر وہ راہب بولا کہ حضور، آپ ان کو ادھر ادھر لے کر کے جا رہے ہیں، آپ ان کی حفاظت کریں، اس زمانے کے سارے یہودی ان کے دشمن ہیں، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں، آپ ان کو چھپا کر کے گھر میں رکھیں، ان کی حفاظت کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، رہنمائی کے لیے، مہربانی کے لیے شکریہ۔ پھر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دراصل ہم بات یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اپنے بچے کا علاج کرانے کے لیے، یہ بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس علاج کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگے، حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ایک ڈاکٹر کو مریض کے پاس لائے ہیں، آپ ایک اعلیٰ کو ادنا کے پاس لائے ہیں، آپ جو ہے افضل کو کمتر کے پاس لائے ہیں، آپ رسول کو امتی کے پاس لائے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اتنا کہنے لگا، حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو رسول ہیں، میں امتی ہوں، یہ تو آپ کی کرم فرمائی کہ آپ میرے گھر پر ان کو لے کر کے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب تو ٹھیک ہے مگر علاج تو کرو۔ تو اس راہب نے کہا تھا، حضور ان کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو فرمایا کہ آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، آپ سمجھ نہیں پائے ہیں، اللہ نے ان کے لعاب میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر یہ اندھے کی آنکھ پہ لگا دیں تو اندھے کو بھی شفا مل جائے گی، اگر اندھے کی آنکھ پہ لگا دیں تو اندھے کی گئی ہوئی روشنی وہ واپس آ جائے گی۔ تو کہا اچھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حضور کا لعاب لیا، آپ کی آنکھوں پہ لگایا، پیارے آقا کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئیں، اور اس طرح سے ہو گئیں جیسے کہ کبھی دکھتی ہی نہیں تھی، کبھی وہ آنکھیں بیمار ہی نہیں تھی۔ تو یہ اس راہب نے پہچان کر کے بتا دیا تھا کہ حضور کے لعاب میں اتنی برکت اللہ پاک نے دے رکھی ہے، اتنی برکت۔ یہی وہ لعاب ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اندھے کی آنکھ پہ لگایا تھا اس کو شفا مل گئی تھی۔ ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تھا، ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جڑ گئی تھی۔ اور یہی وہ لعاب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگایا تھا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لعاب کی برکت سے حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی۔ حضرت علی پھر فرماتے ہیں کہ میں جتنا پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، حضور کا لعاب لگنے کے بعد میری آنکھوں کی روشنی زیادہ ہو گئی تھی۔ ہمارے نبی کے لعاب کی برکت ہے، انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، ابھی یہ واقعہ مکمل کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے جانے لگے، اس راہب نے بڑا شکریہ ادا کیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو حضرت عبد المطلب نے شکریہ کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے ہمیں بتایا کہ ان کے لعاب میں کیا برکت ہے، اب ہم جان گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فضل و کمال ہم سمجھ گئے، مگر جاتے جاتے یہ تو بتا دو کہ آپ لوگوں پر دوا دیتے ہیں، ساتھ میں کچھ پڑھ کر کے بھی دم کرتے ہیں، جب آپ کچھ پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں یہ ہمیں بتا دو، اس لیے کہ جو بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے وہ ٹھیک ہو کر کے جاتا ہے، آپ کی پڑھائی کی وجہ سے، آپ کے دم کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا حضور یہ بھی انہی کی برکت ہے، جو برکت آپ اپنے ساتھ میں لے کر کے چل رہے ہیں، میں کچھ پڑھتا نہیں ہوں بلکہ میں بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں مولا تو نبی آخر الزماں کے صدقے،
تو محمد مصطفیٰ کے صدقے، تو محمد مصطفیٰ کے نام کی برکت سے اس بیمار کو شفا دے دے۔ جب میں یہ دعا کرتا ہوں تو اللہ پاک اس نام کی برکت سے بیماروں کو شفا دے دیا کرتا ہے۔ اور حال یہ تھا کہ جس دن پیارے آقا کے بغیر کھانا کھا لیتے، کھانا کم پڑ جاتا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، مگر ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور ہمارے ساتھ دسترخوان میں شریک ہو جاتے تھے تو اگر کھانا کم بھی ہوتا تھا تو اس میں جو ہے برکت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ اگر ایک انسان کا کھانا ہے، حضور ہمارے ساتھ میں موجود ہیں، تو اس کو 10 لوگ بھی آسانی سے کھا لیا کرتے تھے، سب کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ حضور کے گھر میں رہنے کی برکت یہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ دعا کریں کہ اللہ پاک بارش نازل فرما دے، سب طرف سوکھا ہو چکا ہے۔ تو ابو طالب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کعبے سے لگایا تھا اور بارگاہ الہی میں دعا کی تھی۔ پھر پیارے آقا سے کہا تھا کہ بیٹا تم دعا کر دو، تو حضور نے بادلوں کی طرف اشارہ کیا تھا، حضور کے اشاروں سے بارش نازل ہونے لگی تھی۔ یہ ہمارے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے کا حال ہے کہ ہمارے آقا محفل میں گئے، دعا میں شریک ہوئے، ہمارے آقا کے جسم مبارک ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے بارش کو نازل فرما دیا تھا۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیوں کا اشارہ ہو رہا تھا کہ بارش نازل ہونے لگی تھی۔ حضور کی انگلیوں کا اشارہ تو یہ ہے کہ چاند کو اشارہ کیا تھا تو چاند ادھر ادھر جا رہا تھا۔ بچپن کا حال یہ ہے کہ حضور کے اشاروں پر چاند چل رہا تھا۔ جب پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، اس لیے کہ نبی کو اللہ پاک کوئی معجزہ دیا کرتا ہے، آپ کے پاس جو معجزہ ہے وہ دکھائیے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کیا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ پھر میرے آقا نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تھا تو یہی چاند جو بچپن میں حضور کے اشاروں پر چلتا تھا، حضور کے اشارے سے اب چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ صحابی جنہوں نے یہ حدیث بتائی ہے وہ کہتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، آپ نہیں پڑھ پائے تھے، سورج ڈوب گیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی جب نماز قضا ہوئی تو آپ رونے لگے۔ پیارے آقا حضرت علی کی گود میں سو رہے تھے، حضرت علی کے آنسو گرے پیارے آقا کے چہرے پر، حضور کی آنکھ کھلی، پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا حضور نماز قضا ہو گئی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا پھر روتے کیوں ہو، یہ بتاؤ نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے؟ اگر نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں تو ادا ہوتی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو قضا ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ سورج جو ڈوب چکا تھا، پیارے آقا نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا۔ یہی اعلیٰ حضرت بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو ہمارے نبی کے اشاروں پر تو چاند و سورج چلتے ہیں، تو اگر حضور بارش کو اشارہ کر دیں تو بارش نازل نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے ہاتھوں کی پاور ہے۔ انگلیوں کی پاور کا عالم یہ ہے کہ چاند و سورج جو بڑے طاقتور ہیں، کتنے فرشتے ان کو ادھر سے ادھر لے کر کے جاتے ہیں، کتنے فرشتے مل کر کے لے جاتے ہیں، مگر حضور کے انگلیوں کی اشاروں کی طاقت یہ ہے کہ چاند و سورج آپ کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کی پاور کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم۔ سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين بحق لا إله إلا الله